کے ساتھ نام پیش کرتا ہوں. اصول الکافی للکلینی، اس کے بعد کتاب من لا یحضر الفقی، اس کے بعد تہذیب الاحکام، اس کے بعد الوافی لمحمد بن مرتضی، پھر اس کے بعد بحار الانوار، یہ بھی کتاب ہے یعنی امام باقر کی، اور وسائل الشیعہ، اور یہ بھی ان کے پاس حدیث کی کتاب ہے عاملی کی، اور مستدرک الوسائل، یہ بھی حدیث کی کتاب ہے ان کے پاس طبرسی کی. یہ کتابیں ان کے پاس حدیث کی کتابیں کہلاتی ہیں. ان میں سے ہماری جو صحیح سندوں کے ساتھ جو کتابیں پائی جاتی ہیں، جس کے اندر صحیح حدیثیں اگرچہ کچھ ضعیف ہیں لیکن صحیح حدیثوں کے ساتھ جو کتابیں پائی جاتی ہیں، ان میں سے کوئی کتاب ان کے پاس قابل اعتبار نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ کتب حدیث ہمارے پاس موضوع تداول السری، یہ کتب حدیث ہمارے پاس چھپائی جانے والی چیزیں ہیں، لوگوں کے سامنے پیش کی جانے والی چیزیں نہیں. تو اس بارے میں اصول الکافی کے اندر اس طرح کا اشارہ آیا ہے. ان مشائخنا، اصول الکافی کے اندر قرآن نے لکھا ہے، یعنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 53 میں لکھا ہے کہ ان مشائخنا روان ابی جعفر، ہمارے مشائخ ابو جعفر سے روایتیں پیش کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے نہیں. ابو جعفر سے ہم روایتیں پیش کرتے ہیں اور ابو عبداللہ سے روایتیں پیش کرتے ہیں. کانت التقیہ شدیدہ، تقیہ ایک مستقل عقیدہ ہے. تقیہ کا معنی یعنی اہل باطل کے لیے اپنے حق کو چھپا کر ان کے مطابق مظاہرہ ہوگا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. یعنی شیعیت کو چھپاؤ، جب اہل سنت کے پاس جاؤ اور بتاؤ کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے جیسا کام کر کے بتا دو، اس کو تقیہ کہا جاتا ہے. کانت تقیہ شدیدہ، یہ تقیہ کا فکرہ اس وقت بڑا سخت تھا. فَكَتَمُوا كُتُبَهُمْ، اس لیے حدیث کی کتابوں انہوں نے چھپا دیا، حدیث کی کتابوں کو انہوں نے چھپا دیا. وَلَمْ يَرْوَا عَنْهُمْ، ان سے بعد میں آنے والوں نے روایت نہیں کیا. فَلَمَّا مَاتُوا، جب وہ لوگ مر گئے، سارت الکتب الینا، مر جانے کے بعد وہ کتاب ہمارے پاس آئی ہیں، اب ان کتابوں کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. اور حدیثوں کو جانچنے کے لیے ایک ہوتا ہے علم رجال. علم رجال، اور علم رجال ایک ایسا علم ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا اور کسی اور کو نہیں دیا. آج بھی مستشرقین، منصرین، مبشرین اور یورپ کے بہت سے آتھرز جنہوں نے اسلامی ریسرچ کیا ہے تعجب میں پڑ جاتے ہیں. یہ علم رجال یہ مسلمانوں کا خاصہ ہے، یہ امت وسط کا خاصہ ہے، امت محمدیہ کا خاصہ ہے. کسی اور امت کے اندر یہ چیز پائی نہیں جاتی. کیونکہ آج حدیث کی کتاب یہ اٹھا لیجئے، اس کے اندر ایک سند لے لیجئے، امام بخاری، ان کے استاد جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، ہر ایک کے زندگی جہاں حدیث کی حفاظت ہوئی، ہر ایک کی زندگی کی حفاظت بھی ہوگی. تقریب التہذیب، تہذیب التہذیب، الکمال المزی، اور اسی طریقے سے تاریخ بغداد اور امام ذہبی کی سیر عالم نبلا اٹھا کر دیکھ لیجئے. یہ ایک ایک محدث کی پوری سیرت اس کے اندر بیان کی گئی ہے. یہ علم الرجال ہے. وہاں پر جا کر ایک معمل ہوتا ہے، ایک لیبریٹری ہوتا ہے، ہم حدیث کو وہاں پیش کرتے ہیں اور وہاں پر جانچی جاتی ہے اور فوراً ہمیں نتیجہ نکلتا ہے کہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف. یہ علم جو اساتین من العلماء، جو جہابذۃ من العلماء، پہاڑ جیسے علماء نے اس علم کو تیار کیا ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں ایک میدان میں سارے انسانوں کو کھڑا کر دیا جائے، امام ذہبی کو ایک ممبر دے کر اس پر بٹھا دیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ فلاں شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. اس کی پوری سیرت وہ اپنی برزبانی بیان کر کے رکھ دیں گے. ایسا علم مسلمانوں کے پاس پایا گیا اور ایسا علم کسی اور کے پاس نہیں پایا گیا. جب یہ رسالہ میں لکھ رہا تھا ریسرچ کے لیے، جب یعنی علمی رسالے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جس کی بات آپ پیش کرتے ہیں اس کی زندگی کو یہاں حاشیے میں لکھو. جس بات کو ہم پیش کرتے جس کی بات کو ہم پیش کرتے ہیں اس کی زندگی کے حالات یہاں لکھو. جب علماء اسلام کے حالات میں نے دیکھنا چاہا تو کتابوں میں آئینے کے طریقے سے موجود تھے، لیکن مستشرقین جو یعنی نصرانیت یا استشراق کے جو شخصیات ہیں ان کے حالات کو میں دیکھنا چاہا تو کوئی کتاب ہندوستان میں نہیں ملی. مجھے اس کے لیے لندن سفر کرنا پڑا.
وہاں بھی جا کر برٹش لائبریری میں تلاش کرتے کرتے رہ گیا، مگر ان شخصیات کی سیرتیں مجھے نہیں مل سکی۔ اس لیے کہ مسلمان ایک شخصیت کو تولنا چاہتے ہیں تو دو طریقے سے دیکھتے ہیں کہ شخصیت، یعنی جب یہ جیمز کہا گیا تو کتنے جیمز ہیں، کیسے پہچانے؟ ان کے پاس تاریخ محفوظ نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس جب ایک آدمی کا نام لیا جاتا ہے تو اس کے باپ کا نام لیا جاتا ہے، اس کے دادا کا نام لیا جاتا ہے، علی ابن حسن ابن علی، اس طریقے سے، یا تو اس کے باپ داداؤں کو دیکھ کر شخصیت کی تعین کی جاتی ہے۔ عبداللہ تو ہزار ہیں، لاکھوں ہیں، لیکن کون کس عبداللہ نے یہ بات کہی ہے، بڑی آسانی کے ساتھ ہم پہچان لیتے ہیں کہ عبداللہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بیٹا ہے۔ یا پھر استاذوں کا نام لیا جاتا ہے، یہ فلاں کا استاد ہے اور ان کے شاگرد ہیں، ان دونوں سے شخصیت کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن یہ علم رجال یورپین کے پاس نہیں ہے، کسی مذہب والوں کے پاس نہیں ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل سنت الجماعت کے حق میں یہ علم کیا، اس کے ذریعے ہم جانچتے ہیں۔ لیکن شیعہ کے پاس علم رجال مفقود تھا۔ مولانا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تحفہ اثنا عشریہ کے اندر لکھتے ہیں کہ دیکھیے، انہوں نے کہا کہ علم رجال بلکہ ہم پہلے ان کی بات پیش کریں گے، ان کا کیا خیال ہے علم رجال کے بارے میں۔ وَمِنَ الْمَعْلُومَاتِ الَّتِي لَا يُشَكُّ فِيهَا أَحَدٌ أَنَّهُ لَمْ يُصَنَّفْ فِي دِرَايَةِ الْحَدِيثِ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَائِنَا قبل الشهيد الثاني المقتول سنة 69 وإنما هو من علوم العامة یعنی اہل السنہ۔ شیخ الحائری ان کے ایک امام ہیں، ان کے بہت بڑے عالم ہیں، یعنی مختصر العصر کے اندر وہ لکھتے ہیں، صفحہ یعنی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 73 میں لکھتے ہیں کہ اور یہ بات بالکل محقق ہے، معلوم شدہ ہے کہ ہمارے پاس علم رجال نہیں تھا۔ کب تک نہیں تھا؟ لم یصنف، کوئی تصنیف ہمارے اندر نہیں لکھی گئی، حدیث کے رجال کے بارے میں، درایت کے بارے میں ہمارے علماء نے کوئی تصنیف نہیں لکھی، یہاں تک کہ شہید ثانی کا زمانہ آ گیا، شہید ثانی کا زمانہ، اور ان کا انتقال ہو رہا ہے 965 ہجری تک ان کے پاس علم رجال مفقود تھا۔ تو پھر حدیث کی کتابیں کیسے ان کے پاس ہوں گے؟ حدیثوں کی وہ حالت کیا ہوگی؟ وہ روایت کیسے سند کے ساتھ ثابت ہوں گی؟ تو خود ان کا قول ہے، یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا قول نہیں ہے، بلکہ شیعہ کا عالم یہاں لکھتا ہے کہ 900 سال تک، بلکہ 965 سال تک ہمارے پاس علم رجال نہیں پایا جاتا تھا۔ وَإِنَّمَا هُوَ عُلُومُ الْعَامَّةِ، یہ تو عام لوگوں کا علم تھا، عام لوگوں سے ہمراد اہل سنت والجماعت کا علم، اہل سنت والجماعت کے پاس تھا، اس کا دیکھا دیکھی ہم نے بھی 900 سال کے بعد، بلکہ 1000 سال کے بعد علم رجال کا کام ہم نے شروع کیا۔ تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ علم کس بنیاد کے اوپر ہوگا، کن بنیادوں پر اس علم کو لکھا جائے گا۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تحفہ اثنا عشریہ کے اندر لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 49 یعنی 49 رحم اللہ، سبب تعلیف فی ذلک هو ما لاحظوا فی روایات من تناقض وتحافظ انهم قد استعانوا فی وضع هذه الاصول بما كتبه السنہ۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سبب تعلیفہم، انہوں نے علم رجال کو لکھنا ضروری سمجھا، کیوں سمجھا؟ اس لیے کہ ان کے روایتوں کے درمیان میں تناقض پایا گیا، اختلاف پایا گیا، اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے کون سی روایت صحیح ہے، کون سی روایت صحیح ہے، جانچنے کے لیے انہوں نے علم رجال کا کام شروع کیا، اور یہ بھی اہل سنت والجماعت کے علم رجال کو دیکھ کر انہوں نے کام شروع کیا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حدیث کی کتابوں کا حال ان کا کیا ہے۔ تو اسی بنا پر نہ قرآن کی طرف ان کی توجہ ہے، نہ ان کے احادیث کی طرف توجہ ہے، بس اس زمانے کا امام، اس زمانے کا جو بھی عالم ان کو جو بات دے دے کتابی شکل میں، اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی سب کچھ دین ہے اور یہی حق ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ہزار آپ کہہ لیں، ہزار آپ سمجھا لیں، قرآن حدیث کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں۔ اور یہ فکرہ آج کل اہل سنت والجماعت کے اندر بھی پایا جانے لگا ہے، قرآن حدیث کو چھوڑ کر بعد میں آنے والے ائمہ اور قائدین کی کتابوں کو اپنی سینوں سے لگائے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے بس اس کے اندر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور ان کتابوں کو قرآن مجید کا درجہ دے رہے ہیں۔ اور یہ شیعہ سے لی ہوئی روایت ہے، ان کی عادت ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے۔ اہل سنت کو چاہیے کہ قرآن و حدیث کی طرف لوٹ کر آئیں،
اور اس کے بعد پھر اپنے شیعہ بھائیوں کو بھی دعوت دے، قرآن ہے، حدیث ہے، آؤ سیکھو دین کیا ہے۔ اب آئیے ان کے ائمہ کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے۔ ان ائمتم یتحقق، اور ہمارے ائمہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ائمہ ان کا احترام کیا جائے، انہوں نے دین کے لیے محنت کی، لیکن ان کا قول آخری قول نہیں ہے۔ کل یؤخذ قولہ ویرد الا صاحب ھذا القبر، جیسا کہ امام دار ہجرہ امام مالک نے کہا تھا کہ ہر شخص سے بات لی بھی جا سکتی ہے، وہ بات رد بھی کر دی جا سکتی ہے، سوائے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لی جائے گی، کبھی بھی رد نہیں کی جائے گی۔ یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ لیکن ان کا عقیدہ کیا ہے ائمہ کے بارے میں دیکھیے، وَأَئِمَّتُهُمْ يَتَحَقَّقُ لَهُمُ الْعِلْمُ عَنْ طَرِيقِ الْإِلْهَامِ وَالْوَحْيِ، کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، الہام نازل ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے۔ جاء فی بعض روایت، جسے ہمارے بعض اہل سنت والجماعت کے بعض فرقے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے عالم کو کشف ہو گیا، ہمارے عالم وجد میں آ کر انہوں نے کچھ بات بتا دی۔ تو یہ تمام باتیں کیا ہیں؟ یہی شیعہ سے لی ہوئی باتیں ہیں۔ ان تمام باتوں سے ہٹ کر قرآن و حدیث کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ جاء فی بعض روایت ان من وجوہ علوم الائمۃ النقر فی الاسماء، علم کا ایک سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ کس کے پاس؟ شیعہ کے پاس، جو آسمان سے آج بھی علم نازل ہوتا ہے۔ النقر فی الاسماء، کانوں کے اندر ٹھونگ مارنا، یہ ایک وحی کا ایک طریقہ ہے ان کے پاس۔ من قبل الملک، فرشتہ آتا ہے کانوں میں ٹھونک کر جاتا ہے، یہ علم کا ایک ہے، علم کے آنے کا ایک طریقہ ہے۔ وفرق صاحب الکافی بین ھذا النقر والالہام، کہا کہ جو الہام دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، جو الہام کانوں میں سنائی دیتا ہے، ان دونوں کے درمیان میں امام یعنی کافی کے اندر صاحب الکافی یعنی کلینی نے فرق کیا ہے۔ کہا کہ اما النقط فی القلوب، دل کے اندر بات پیدا ہونا یہ الہام کہلائے گا، اور کان کے اندر کوئی بات سنائی دینا اس کو نقر کہا جائے گا۔ یہ دونوں وسیلے آج بھی شیعہ یعنی اپنے بھائی شیعہ کے پاس علم کے یہ دو وسیلے ہی آج بھی ان کے پاس پائے جاتے ہیں۔ اور یہ بات ہم نے جو نقل کی ہے اصول الکافی کلینی کی کتاب، جو بخاری شریف کا مرتبہ رکھتی ہے، وہاں سے ہم نے یہ بات نقل کی ہے، جلد نمبر 1 264 صفحہ نمبر۔ اور آگے چلیے، یعنی وحی الہی کے علاوہ ایک اور امام کو الہام ہو، امام کے دل میں بات آ جائے، امام کے کان میں بات سنائی دے، یہ ایک وسیلہ ان کے پاس آج بھی موجود ہے۔ اب ومنہجہم فی الاجماع، یہ حدیث کے بارے میں باتیں ہوئی، قرآن کے بارے میں آتے ہوئی، تو ایک اور اجماع نام کی چیز ہے۔ اہل سنت والجماعت کے پاس اجماع کیا ہے؟ اجماع کی 2 قسمیں ہیں، اجماع عام، اجماع خاص۔ اجماع عام اس اجماع کو کہا جائے گا جو قرآن و حدیث سے ثابت شدہ باتوں پر پوری امت نے اجماع کر لیا ہے، اور وہ چیز بالکل معروف ہے، جیسے 5 نمازیں ہیں، اسلام کے 5 ارکان ہیں، ایمان کے 6 ارکان ہیں، یہ ایسی باتیں ہیں ہر مسلمان کو معلوم رکھنا ضروری ہے، اور قرآن و حدیث میں متواتر روایتیں آ چکی ہیں، حدیثوں کے اندر روایتیں آ چکی ہیں، اور اس کے اوپر ساری امت نے اتفاق کر لیا ہے، تو یہ اجماع عام ہوا۔ اجماع خاص کوئی مسئلہ اجتہادی مسئلہ ہے اور لوگوں کی مختلف رائے ہیں، لیکن امت یہ ایک بات پر آنا چاہتی ہے، تمام مجتہدین کو بٹھا کر قرآن یا حدیث کی کوئی دلیل لے کر یہ ایک بات پر اتفاق کرنے کا نام اجماع اصولی ہے۔ یہ اجماع کس کے پاس ہے؟ اہل سنت والجماعت کے پاس ہے۔ اب آئیے ان کے پاس اجماع کیا ہے۔ اجماع لیس حجۃ عندہم بدون وجود الامام، امام کا قول اس کے اندر نہ ہو تو چاہے ساری دنیا بھی جمع ہو جائے وہ اجماع نہیں کہلایا جاتا ان کے پاس۔ یہاں تقدون عصمت ہو، اس لیے کہ امام کے بارے میں عصمت کا دعویٰ ہے، امام معصوم ہے، جیسے نبی معصوم ہوا کرتا ہے ویسے ان کے پاس امام معصوم ہے۔ امام جو بات کہہ دے وہ حجت کاملہ ہے، قول فیصل ہے، آخری بات ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ امام ان کے پاس معصوم ہوا۔ تو اہل شیعہ سے ہمارے کچھ طوائف نے، ہمارے کچھ گروہ نے جو اہل سنت کہلانے والے نے بھی ایسی بات لکھی ہے۔ چنانچہ امام کرخی کی ایک بات مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرہ میں لکھا ہے کہ امام کرخی نے اپنے اہل سنت والجماعت کے لیے ایک اصول دیا تھا، کل حدیث یخالف اقوال علمائنا اما هو منسوخ او مؤول۔ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام کرخی نے اصول دیا ہمارے لوگوں کو، کہا کہ ہر وہ حدیث جو ہمارے
علماء کے ہمارے ائمہ کے اقوال کے مخالف میں آ جائے یا تو اس حدیث کی تعویل کر دی جائے گی یا اس حدیث کو منسوخ سمجھا جائے گا. تو یہ کہاں سے لیا اصول ہے؟ شیعہ سے لیا اصول ہے. آج ہمارے اندر چل پڑا ہے اور اہل سنت الجماعت کہلانے والے کو یعنی آگاہ ہو جانا چاہیے. ایسے اصول سے ہٹ کر پھر قرآن حدیث کی طرف لوٹ کر آنے کی ضرورت ہے. تو اس سے پتا چلا کہ اجماع ان کے پاس قول امام ہے، قول امام ہی اجماع ہے، قول امام ہی قرآن ہے، قول امام ہی حدیث ہے، قول امام ہی اجماع ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز باقی نہیں رہی. تو منہج فی اقامت توحید الولایتی مقام توحید اللہ، یہ تو یعنی اس کے بارے میں بات ہوئی، مطلب ہے کہ مصادر اسلامیہ کے بارے میں بات ہوئی یا دلائل اسلامیہ کے بارے میں بات ہوئی. اب آئیے ذرا سا توحید کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے. توحید الوہیت کے جگہ انہوں نے توحید ولایت کو رکھا ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. توحید الوہیت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. عبادت نام کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام اللہ کے لیے کیا جائے، چاہے قولی عبادت ہو، چاہے اعتقادی عبادت ہو، چاہے عملی عبادت ہو. ساری کی ساری باتیں کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے. ان عبادتوں میں سے کوئی بھی چیز غیر اللہ کے لیے کی جائے تو وہ شرک ہو جائے گا. صرف نوع من انواع العبادت لغیر اللہ فهو شرک. عبادت کی چیزوں میں سے کوئی بھی ذریعہ بھی چیز اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کر لیے تو یہ شرک ہے ہمارے پاس. توحید الوہیت عبادت ان قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. تم کہہ دو میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سارے کے سارے اللہ کے لیے ہو. یہ توحید الوہیت ہے. اور ایک تعریف توحید الوہیت کی اہل سنت والجماعت کے پاس افراد اللہ فی اعمال العباد، بندوں کے کاموں میں اللہ کو ایک ماننا، یہ توحید الوہیت ہے. اب آئیے ان کے پاس توحید یعنی توحید الوہیت کی جگہ انہوں نے کیا رکھا ہے. روى الکلینی بسند ابی جعفر، کلینی نے ابو جعفر کی سے ایک روایت نقل کی ہے. کبھی بھی اللہ کے رسول سے سند نہیں آئے گی، روایت نہیں آئے گی، اپنے کسی امام سے روایت آئے گی. روى الکلینی بسند ہی، اپنی سند کے ساتھ ابو جعفر سے روایت کیا ہے. اور یہ حدیث ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں. یہ حدیث کہاں ہے؟ اصول الکافی جو کلینی کی کتاب ہے، اور اس کے اندر انہوں نے کتاب الایمان نام رکھا ہے ایک بیان کا. باب دعائم الاسلام، اسلام کی بنیادیں کے بیان میں یہ بات لائی ہے. اور صفحہ نمبر یعنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 18، اس کے اندر امام کلینی یہ روایت اس طریقے سے بیان کرتے ہیں: بنی الاسلام علی خمس. غور کیجیے، ہمارے پاس بھی روایت ہے بنی الاسلام علی خمس، یہاں بھی روایت ہے بنی الاسلام علی خمس. یہاں تک تو دونوں روایتیں متفق ہیں. علی الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایۃ. 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے: نماز پر، زکوٰۃ پر، روزے پر، حج پر، ولایت پر. کلمہ شہادت کہاں ہے؟ شہادت کہاں ہے اس کے اندر؟ اور ہمارے پاس جو روایت ہے بنی اسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ سب سے پہلی بنیاد ہے. اس بنیاد کو یہاں انہوں نے چٹ کر دیا. بنی اسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج بیت اللہ تعالی ان استطاعت الیہ سبیلا. یہ روایت ہے جو بخاری اور مسلم یعنی صحیح حدیث کے اندر روایت پائی جاتی. اس کے مقابلے میں انہوں نے جو اسلام کے دعائم، اسلام کے ارکان جو بیان کیے ہیں کلینی کی کتاب میں: بنی اسلام علی خمس علی الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایت. ولایت سے مراد کیا ہے؟ حضرت علی کی ولایت، حضرت علی کی خلافت، حضرت علی کی وصیت. اس کے اندر کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا. اور پھر کہا: ولم ینادى بشیء کما نودی بالولایا. ولایت کے بارے میں جتنی تاکید آئی ہے اتنی تاکید کسی اور چیز کے بارے میں نہیں آئی. نہ نماز کے بارے میں آئی، نہ زکوٰۃ کے بارے میں آئی، نہ رمضان کے روزوں کے بارے میں آئی، نہ حج کے بارے میں آئی. اور کہا: فاخذ الناس باربعین. لوگوں نے 4 چیزوں کو لے لیا. لوگوں سے مراد کون ہیں؟ اہل سنت والجماعت. کس کو لے لیا؟ روزے کو لے لیا، نماز کو لے لیا، زکوٰۃ کو لے لیا، حج کو لے لیا. وترکوا ہذہ، یعنی ولایت کو انہوں نے چھوڑ دیا، یعنی الولایہ. یہ کلینی کی روایت ہے. تو توحید الوہیت کی جگہ انہوں نے کس کو رکھا؟ توحید
विलायत को रखा। और आगे बढ़िए, तौहीद इबादत इंदहुम अत-तौहीद फिल विलाया, तौहीद इबादत तौहीद विलायत के मुकाम है इनके पास। कुरान मजीद के अंदर जितनी भी तौहीद उलूहियत के बारे में, तौहीद इबादत के बारे में जितनी आयतें आई हैं, उन तमाम की तावील इन्होंने तौहीद विलायत पर कर दी। यानी अल्लाह की इबादत के अंदर कोई शरीक ठहराए वो मुशरिक नहीं बनेगा, लेकिन हज़रत अली की विलायत के अंदर कोई किसी को शरीक ठहराए तो मुशरिक बन जाएगा। अब आइए कुछ रिवायतें उन्हीं की किताबों से हम लेंगे। कुरान मजीद के अंदर ये आयत आई है सूरह ज़ुमर के अंदर, वलक़द ऊहिया इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिका लइन अशरक्ता लयहबतन्न अमलुक, और इस बात की वही तुम्हारी तरफ भी की गई है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमसे पहले अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ भी ये बात, इस बात की वही की गई, लइन अशरक्ता लयहबतन्न अमलुक, अगर तुमने शिर्क किया तुम्हारी सारी इबादतें, तुम्हारे सारे आमाल बर्बाद हो गए। तुमने शिर्क किया सारे आमाल बर्बाद हो गए। इसकी तफसीर अब आइए, ये सूरह ज़ुमर आयत नंबर 65, इसकी तफसीर कुलैनी के पास देखेंगे, उसूलुल काफी के अंदर है, सफ़ा नंबर जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 427। इसके अंदर कुलैनी लिखता है, यानी इन अशरक्ता फी विलायती गैरिही, यानी अली की विलायत के अंदर किसी और को तुम शरीक ठहराओ। और कुम्मी ने भी इसकी वजाहत की है, कुलैनी लिखा ठीक है, फिर इमाम कुम्मी ने भी इसकी वजाहत की है, और अपनी तफसीर कुम्मी के अंदर इन्होंने दूसरी जिल्द सफ़ा नंबर 251 में लिखा है, लइन अमरता बि विलायत अहदिन मा विलायत अलीइन, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अली की विलायत के साथ किसी और की विलायत का तुम हुक्म दो, तुम्हारे बाद लयहबतन्न अमलुक, तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह ताला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहा है कि देखो, लइन अशरक्ता ऐ लइन अशरक्ता फी विलायती, लइन अशरक्ता ऐ लइन अमरता मा विलायत अलीइन विलायत गैरिही लयहबतन्न अमलुक, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम अली की विलायत की वसीयत करो, अली की विलायत के साथ अबू बकर की विलायत की वसीयत करेंगे, या हजरत उमर की विलायत की वसीयत करेंगे, उस्मान गनी की विलायत की वसीयत करेंगे, तुम मुशरिक बन गए। तो इसीलिए तमाम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन हमारे शिया भाइयों के पास मुशरिक हैं, इसलिए कि हज़रत अबू बकर को खलीफा मान लिया, हज़रत अली की विलायत के उनको शरीक ठहरा दिया, हज़रत उमर को यानी हज़रत अली की विलायत के अंदर शरीक ठहरा दिया, हज़रत उस्मान को शरीक ठहरा दिया, सारे सहाबा इसके अंदर मुत्तफ़िक़ हैं। इसलिए सारे के सारे सहाबा सब के सब मुर्तद हो गए, पंजतन पाक। बस नादी क्या है, ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबा अल हातिमा अल मुर्तदा वल मुस्तबा वबनाहुमा वल फातिमा। और ये नारा हमारे लोगों ने भी लगाया है। अहमद रजा खां बरेलवी, आप जानते हो, आला हजरत, अहले सुन्नत वल जमात के आला हजरत, उन्होंने हदायत से बख्शिश एक शेर व शायरी की किताब लिखी है, उसके अंदर ये शेर उन्होंने नकल किया है। शेर के अंदर क्या है, ली खमसतुन, मेरे लिए 5 है, पंजतन पाक, ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबा, जब कभी मुझे बीमारी आए, मेरी बीमारी को मैं उन 5 शख्सियतों से दूर करता हूं। और 5 शख्सियतें कौन सी? अल मुजतबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल मुर्तजा हजरत अली, वबनाहुमा अली के दोनों बेटे हसन हुसैन, वल फातिमा, बाकी तमाम। यानी इन 5 शख्सियतों को उलूहियत तक पहुंचा दिया। और जब मैं बचपन था, न उमराबाद गया था और न ही मदीने का ख्वाब देखा था, उस वक्त मैं खेत के अंदर भैंस चरा रहा था। उस वक्त मेरे साथ एक बुजुर्ग भाई पाए जाते थे, वो भी अपनी भैंस चराने के लिए आए। उनको बुखार चढ़ा हुआ था, कहते हैं मैं बुखार को दूर करूंगा। कैसे दूर करेंगे? ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबा अल हातिमा अल मुश्तबा वल मुर्तदा वबनाहुम अल फातिमा। उस वक्त ये शेर सुनकर मैं अजीब ताज्जुब में पड़ गया। फिर उसके बाद मैं कभी भी वो शेर कहीं देखा नहीं। जब दक्तुरा के उमराबाद से फरागत होगी, मदीना मनौरा पहुंच गया, 18 साल वहां मैंने तालीम पाई। आखिरी साल जब ये किताब में जब लिख रहा था, तो उस वक्त मैं जब तहकीक में गया
تو بریلویوں کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنے کے لیے ان کی کتابوں کی چھان بین کرنے لگا تو حدائق بخشش کے نام سے میرے پاس کتاب آئی، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ تو دیکھیے آج ان کے عقائد ہمارے اندر کیسے سرایت کرتے جا رہے ہیں، اور اس کے ذریعے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کتنا ریمارک آ رہا۔ اب آئیے اثبات الربوبیت لائمتہم، اتنا ہی نہیں، ائمہ کے اندر انہوں نے کہا کہ ربوبیت پائی جاتی، توحید ربوبیت بھی ان کے اندر ہے۔ کفار مکہ سے بھی بڑھ کر بات ہوگی۔ کفار مکہ سے جب پوچھا جاتا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، جب ان سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، تو فوراً کہتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا۔ یہ کس نے کہا تھا؟ کفار مکہ نے کہا تھا، جن کی طرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر بھیجے گئے۔ اب یہاں دیکھیے ہمارے شیعہ بھائیوں کے اندر یہ عقیدہ کیسے پایا جاتا ہے۔ ان سماج ابن مہران قال كنت عند ابی عبداللہ علیہ السلام، میں ابو عبداللہ کے پاس تھا، فرعت السماء، آسمان کے اندر یعنی بجلی گرجی، یعنی بادل گرجا، وابرقت، اور بجلی چمکی، فقال ابو عبداللہ علیہ السلام اما انه ما من هذا الرعد من هذا البرق، اور یہ جو آواز دیکھ رہے ہو اور یہ چمک دے رہے ہو، فإنه من امر صاحبکم، یہ تو ہمارے اعلیٰ حضرت کی کمال ہے۔ یہ کون ہے؟ قلت من صاحبنا، فقال امیر المومنین علیہ السلام، یہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گرج ہے اور ان کے تلوار کی چمک ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آسمانوں کے اندر متصرف ہے، بجلی گر جا رہا، یعنی بادل کو گرجا رہا ہے، گرجنے کا حکم دے رہا ہے، بجلی کو چمکنے کا حکم دے رہا ہے، وہ گرجتے ہی چمکتے ہیں۔ یہاں انہوں نے اپنے ائمہ کو گرجنے والا، ائمہ کو چمکانے والا بنا دیا۔ علی کمان آپ نے کبھی سنا ہے؟ رین بو کبھی دیکھا ہے؟ اس کا نام ہم کیا لیتے ہیں؟ علی کمان۔ یہ حضرت علی کا کمان ہے جس کے اندر انہوں نے تیر رکھ کے چلایا تھا۔ تو یہ عقائد غیر شعوری طور پر ہمارے اہل سنت والجماعت کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ چلتے چلتے ایک اور بات بتا دوں، خلیفہ، ہمارے شیعہ بھائیوں نے اردو کی بڑی خدمت کی ہے، بڑی خدمت کی ہے۔ اس کے اندر وہ یعنی اسلامی اردو ڈکشنری اٹھا کر دیکھیے، خلیفہ معنی لکھا ہوا ہے نائی، حجام، کیونکہ حضرت ابوبکر خلیفہ تھے، حضرت عمر اپنے آپ کو خلیفہ کہلوائے تھے، حضرت عثمان خلیفہ کہلائے تھے۔ خلیفہ کا لفظ حجام ہے، یہ لوگ حجام، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیسے کیسے عقائد جو انہوں نے زبان کے ذریعے بھی ہمارے اندر رکھ دیے، اور آج بچہ بچہ کہتا ہے کہ علی کمان، علی کمان، حضرت علی کا کمان۔ تو دوستو اور بھائیو، بہرحال بات پوری کرنی ہے تو آگے چلیے۔ اور ایک جگہ زعم ان الجزء الالہی حل فی الائمہ، اللہ کا یہ ایک حصہ، اللہ کی ذات کا ایک حصہ ان کے ائمہ کے اندر اترا ہوا ہے۔ اور یہ روایتیں دیکھیے، میں اپنی کتابوں سے بیان نہیں کر رہا ہوں، بلکہ باقاعدہ میں نے اس کے پر ریسرچ کیا ہے، ان کی کتابوں سے میں نے لیا ہے، اور صفحہ نمبر کے ساتھ میں بتا رہا ہوں۔ عن ابی عبداللہ ثم مسحنا بیمینہ فافضى نورہ فینا، ثم مسحنا یمینہ فافضى نورہ فینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسح کیا اور اپنے نور کو ہمارے ائمہ کے اندر چلا دیا۔ وفی روایت لیکن خلطنا بنفسہ، اللہ تعالیٰ نے، ائمہ خود کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے آپ کو ہمارے ساتھ مخلوط کر دیا۔ اور یہ روایت، یہ دو پہلی روایت آپ اصول الکافی کلینی کے پاس مل جائے گی، یعنی جز نمبر 1 صفحہ نمبر 440، اور دوسری روایت آپ کو یعنی اسی کتاب کے اندر ملے گی، صفحہ نمبر یعنی جلد نمبر 1 435 کے اندر کتاب ملے گی۔ اور آئیے، ان اصل قبول الاعمال هو الايمان بامامه الاثنا عشر ولایتهم ليس توحید الالوہیہ۔ اعمال کے قبول ہونے کی علامت کیا ہے؟ اعمال قبول ہونے کی شرائط کیا ہے؟ ہمارے پاس 3 شرائط ہم بیان کرتے ہیں، ایک اخلاص ہو، اور دوسرے مطابقت ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمارا عمل ہو، اور یعنی ایک اخلاص اور دوسرا مطابقت، یہ دونوں شرطوں کے ساتھ عمل قبول ہوتا ہے۔ ایک خالص اللہ کے لیے ہو اور دوسرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو، سیدھی سادھی بات ہے۔ لیکن ان کے پاس یعنی سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اخلاص کا مطلب ہے توحید ہمارے پاس ہو تب سارے اعمال قبول ہوں گے۔ لیکن ان کے پاس ایمان بالاثنا عشریہ، اثنا عشر 12 اماموں کے اوپر جب تک ایمان نہیں لائیں گے آپ کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ دیکھیے
جا فی اعمال الصدوق، اعمال الصدوق ان کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر ہے 154 154 اور 155 کے اندر یہ بات آئی ہے، فَإِنَّ مَنْ أَقَرَّ بِوِلَایَتِنَا ثُمَّ مَاتَ عَلَيْهَا قُبِلَتْ مِنْهُ، جو ہماری ولایت کو مانے، یعنی ہمارے ائمہ کی ولایت کو مانے اور اسی کے اوپر مر گیا تو اس کی نماز قبول کی جائے گی، قبلت منہ صلاتہ و صومہ و زکاتہ و حجہ، اس کا روزہ، اس کی زکات اور اس کا حج قبول کیا جائے گا۔ وَإِن لَّمْ يُقَرَّ بِوِلَایَتِنَا، اگر ہماری ولایت کا اقرار اس نے نہیں کیا، ولایتنا بین یدی اللہ جل جلال، لم يقبل اللہ، اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں کرے گا اس سے اعمال میں سے کوئی بھی چیز قبول نہیں کرے گا۔ اور یہ روایت جیسا کہ میں نے بتایا کہ جا فی اصول کافی، ان اللہ نصب علی علیہ السلام علما بینہ بین خلقہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو جھنڈا بنا کر رکھا، علم بنا کر رکھا، کس کے؟ اپنے اور مخلوق کے درمیان، علما بینہ بین خلقہ، فمن عرفہ کان مومنا، جس نے علی کو پہچان لیا وہ مومن بن گیا، ومن انکرہ کافرا، اور جس نے علی کا انکار کیا وہ کافر بن گیا۔ یہاں وضاحت ہو رہی ہے حضرت علی کی ولایت کا انکار کرنے والے، حضرت علی کی ولایت میں شریک ہونے والے کافر ہیں، کافرن، ومن جہلہ کان ضالا، جو حضرت علی کو جانا نہیں پہچانا نہیں وہ گمراہ بن گیا، ومن نسب معہ شیئا کان مشرکا، دیکھیے حضرت علی کے ساتھ کسی اور کو خلیفہ بنا دیا، حضرت علی کے ہوتے ہوئے کسی اور کو امام مقرر کر دیا، کان مشرکا، وہ مشرک ہو گیا۔ اب خود فیصلہ کیجئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کیا ہوئے، کان مشرکا، ومن جاء بولایتہ دخل الجنہ، جو صرف اور صرف حضرت علی کی ولایت کی وحدت کے ساتھ آیا وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ تو یہ روایت ہے اصول الکافی کے اندر آئی ہے، صفحہ نمبر یعنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 11۔ اور تو اس طریقے سے یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور یعنی کافی اور بھی باتیں پائی جاتی ہیں۔ یہاں دیکھیے پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی بڑی تہمت انہوں نے باندھی ہے، زعموا بان رسول ختم الدین علی الائمۃ وترک الدین غیر کاملا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو صرف ائمہ کے لیے محدود کر دیا، ان کے لیے چھپا کر رکھ دیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کو غیر کامل چھوڑ کر گئے، جبکہ اللہ تبارک القرآن مجید میں فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا، تمہاری نعمت کو آج میں نے پورا کر دیا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو میں نے پسند کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، لیکن ہمارے شیعہ بھائیوں نے کیا کہا ہے اس پر ذرا سا غور کر لے۔ قال صاحب المصابیح الاصول، مصابیح الاصول ان کی کتاب ہے، اس کے صفحہ یعنی اس کے اندر یہ صفحہ نمبر 4 میں یہ بات پائی گئی ہے، کہتا ہے کان الکتاب العزیز متکفلا بالقواعد العامہ دون الدخول فی تفصیلاتها احتاج الى سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسنت لم يكتمل بها التشریع لان كثيرا من الحوادث المستجدة لم تكن على هدي علیہ الصلاۃ والسلام احتاج ان يدخر علمها عند اوصیائه ليودوها عند اوقاتها۔ کہا کہ کتاب عزیز قرآن مجید وہ چند قواعد کو بیان کرتا تھا اور تفصیلات کو بیان نہیں کیا، اس لیے ہم سنت کے محتاج ہوئے، ٹھیک ہے، اور سنت تشریح کو پورا نہیں کر سکی، پورے احکام بیان نہیں کر سکی، اس لیے کہ بعد میں بہت سے حوادث پیدا ہو گئے، بہت سے واقعات پیدا ہوئے، تو اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی چند باتوں کو اپنے اوصیاء اور ائمہ اور اولیاء کے پاس چھپا کر رکھا تاکہ اپنے وقت میں اس کو اظہار کر سکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کتمان علم کو چھپانے کا انہوں نے تہمت لگایا ہے، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ تاکید کے ساتھ کہتا ہے بلغ ما انزل الیک من رب وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے نبی آپ پہنچا دیجئے جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، چاہے قرآن کی شکل میں ہو چاہے حدیث کی شکل میں ہو، اگر اس کے اندر ذرا برابر آپ نے کمی کی آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ ہمارے شیعہ بھائی کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کو چھپا کر اپنے اوصیاء کے پاس رکھا تھا۔ دوستو اور بھائیو، اس طریقے سے آج ہمارے ان شیعہ بھائی کو جو ہمارے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم آ کر ملنا چاہتے ہیں، ہم سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، آئیے الی کلمۃ سواء بیننا، ہمارے اور تمہارے درمیان میں یہ قرآن کریم ہے، یہ حدیث پاک ہے، اور اس کے اوپر عمل کریں گے، سب ایک امت ہو کر دشمنان اسلام کے ساتھ قوت لے کر ابھریں گے، انشاءاللہ ساری دنیا ہمارے قدموں تلے یعنی آ کر جھک جائے گی،
اور ساری دنیا کے اندر ایک طاقت بن کر ایک ابھر سکتے ہیں. اختلافات کو مٹائیے. اللہ تبارک تعالیٰ ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اگر تمہارے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے آؤ قرآن کی طرف, آؤ حدیث کی طرف. یہ اللہ تبارک تعالیٰ حکم دے رہا ہے. فردوہ الی اللہ والرسول, اللہ کی طرف آؤ یعنی قرآن کے اندر دیکھو, رسول کی طرف آؤ یعنی حدیث کے اندر دیکھو. یہ ہمارا فیصلہ ہے. ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں جیسے اہل کتاب کو ہم دعوت دے رہے ہیں. کلمت تعالوا الی کلمۃ سواء, اے اہل کتاب کے لوگوں تمہارے اور ہمارے درمیان میں ایک بات مشترک ہے, اس کی طرف آؤ. ہم بھی آپ سے کہتے ہیں تمہارے اور ہمارے درمیان میں آل بیت سے محبت ایک مشترک ہے, اس بات کی طرف آؤ. پھر ہم اور تم مل کر قرآن حدیث کو ہم نے سامنے رکھ کر عمل کریں گے, یہ قوت بنیں گے, ساری دنیا کے سامنے ابھریں گے. لیکن افسوس کے ساتھ آخر میں یہ قول شیخ اسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا نقل کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, اس لیے کہ کافی وقت ہو چکا ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, اگرچہ کہ بہت سے اصول ہیں, بہت سے عقائد کی چیزیں ہیں, کیونکہ وقت ہونے کی وجہ سے میں اس کو باقی رکھتا ہوں. اور آئیے آخر میں قول پیش کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. قال ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان الشیعۃ من اجہل الطوائف. میں نے دیکھا شیعہ کو سب سے جاہل قوم ہے, جس کے پاس قرآن حدیث کا علم نہیں. جاہل نے تو اور کیا بن سکتے ہیں, یعنی ہو سکتا ہے دنیاوی اعتبار سے اعلیٰ تعلیم انہوں نے حاصل کی ہو, لیکن دین کے اعتبار سے سب سے جاہل قوم ہے. ان الشیعۃ من اجہل الطوائف, اسلام کے اندر جتنے گروہ پائے گئے ہیں دین کے بارے میں قرآن حدیث سے منہ موڑ کر سب سے جاہل قوم بن گئے. وضعفھا عقلا وعلما, اور کمزور بن گئے علم کے اعتبار سے اور عقل کے اعتبار سے. وابعدھا عن دین اسلام علما وعملا, اور دین اسلام سے بہت دور چلے گئے عمل کے اعتبار سے. ولذا دخلت الزنادقۃ, اس لیے بہت سے زندیق قسم کے ملحد قسم کے لوگ یعنی اسلام کے اندر داخل ہوئے. من باب المتشیعہ, شیعہ کا بھیس پہن کر. بہت سے دشمنان اسلام اپنے آپ کو شیعہ مسلمان کہہ کر داخل ہوئے, اور انہوں نے بہت سا یعنی شیعہ کو اپنے مذہب پر جم کے رہنے اور اہل سنت سے الگ ہونے کی بڑی تاکید کی, جسے عبداللہ ابن سبا. اور اس کے بعد بھی بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شیعہ کے راستے سے داخل ہوئے. قدیماً و حدیثاً, پرانے زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی. کما دخل الکفار المحاربون, جیسا کہ کفار جو دشمنان اسلام ہیں مسلمانوں کے شہروں کے اندر فتح کرتے ہوئے داخل ہو گئے. ببغداد بمعاونت الشیعہ, شیعہ کے تعاون کے ذریعے. جیسا کہ ہندوستان کے اندر بھی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ شیعہ نے کیسے دشمنان اسلام کے لیے دروازے اپنے کھول کر دیے تھے. آ کر ہمارے مدائن کے اوپر وہ لوگ غالب آ گئے اور مسلمانوں کے یعنی ملکوں کو انہوں نے ختم کر دیا اور مسلمانوں کے ملکوں کے اوپر قبضہ کر لیا. علم کے اعتبار سے اور یعنی علمی اعتبار سے بھی اور تمدنی اعتبار سے بھی شیعہ نے دین اسلام کو کمزور کر دیا. تو اس لیے آج بھی ہم اس زمانے کے شیعہ حضرات سے, اپنے شیعہ بھائیوں سے ہم مطالبہ کرتے ہیں, دیکھو تمہارے اور ہمارے درمیان میں مودت اور پیدا کرنے والی چیز صحابہ کرام یعنی آل بیت سے محبت ہے. ہم بھی محبت کرتے ہیں, آپ بھی محبت کرتے ہیں. بقیہ چیزوں کے بارے میں ہم متحد ہوں گے, انشاءاللہ اسلام کو بڑی طاقت پہنچے گی. بس اسی چیز پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آخر میں دعا کروں گا, اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کی شکل میں بتائے, اس کے اتباع کی توفیق عطا فرمائے, باطل کو باطل کی شکل میں بتائے اور اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا الاتباع. اے پروردگار عالم, حق کو حق کی شکل میں ہمیں بتا, اس کے اتباع کی توفیق ہمیں عطا فرما. اللہم ارنا الباطل باطلا, اے پروردگار عالم باطل کو باطل کی شکل میں ہمیں بتا اور وارزقنا اجتنابہ, اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے پروردگار عالم, جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ, امن و ایمان کے ساتھ رکھ. جب کبھی ہماری موت آئے, ہماری زبان پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ ہو، جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا میدان محشر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمارے نصیب میں ہو، جہاں جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا، اے پروردگار عالم تیری رحمتوں سے ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا احسن الجزا۔ ابھی آپ نے شیخ کی زبانی شیعہ کے متعلق بہت ہی عمدہ اور بہترین انداز میں ایک علمی بحث سماعت فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شیعہ کے فتنے سے بچ کر اہل سنت والجماعت کے عقیدوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شیخ کی خدمت میں کچھ سوالات ہیں، امید ہے کہ آپ ان کا جواب دیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ متعہ کی حقیقت کیا ہے؟ اگرچہ کہ متع کی بحث اعمال میں داخل ہوتی، اس لیے میں نے عقائد کے اندر اس کو تذکرہ نہیں کیا۔ دور جاہلیت میں کئی نکاح تھے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل قرار دیا، ان میں سے نکاح متع ہے۔ نکاح کے متع کا مطلب یعنی یہ ایک رات یا 2 رات یا چند گھنٹے یا چند دن کے لیے ایک عورت ایک مرد آپس میں معاہدہ کر لے کہ ہم دونوں میاں بیوی ہیں، وہ گزاریں، اس کے بعد پھر دونوں الگ ہو گئے، یعنی ایک زنا کی ایک قسم تھی۔ تو اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اعلان کیا حرام ہونے کا، یہ جنگ خیبر کے بعد اور پھر فتح مکہ کے وقت بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے یا کچھ چند لمحات کے لیے یا ایک دن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو جو کئی دنوں سے اپنے بیویوں کو چھوڑ کر آئے تھے اجازت دی تھی۔ پھر اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجر رکن اور حجر اسود دونوں کے درمیان میں، رکن یمانی اور حجر اسود دونوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ متع حرام ہے، متع حرام ہے، متع حرام ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس نے یعنی وہ بات جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لمحات کے لیے اجازت دی تھی اس کو واضح کیا تو حضرت علی نے منع کیا، کیا تم نے نہیں سنا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی اور حجر اسود دونوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ متع حرام ہے، متع حرام ہے، متع حرام ہے۔ جس کسی کے پاس ایسا نکاح ہے فوراً طلاق دے کر الگ ہو جاؤ، اس کے بعد کبھی بھی متع نہیں کرنا۔ لیکن آج ہمارے شیعہ بھائیوں کے پاس یہ متع کا سلسلہ آج بھی چل رہا ہے، اللہ المستعان۔ اسی طرح دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں شیعہ سے کیسے پیش آیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، چاہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنائے اور ان کی تلاشی میں لگے۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھاگ رہے تھے، ان کو نہیں مل رہے تھے، چھپ رہے تھے مدینے کی گلیوں میں، مدینے کے باغات، بڑی مشکل سے پکڑ کر لا کر ان کو انہوں نے یعنی کیا کیا، خلیفہ بنانے کی کوشش کی اور خلیفہ بنایا۔ تو میرے عزیز دوست اور بھائیو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخر تک انہوں نے ستایا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا حضرت حسین کے ساتھ، حضرت حسن کے ساتھ، یہ پوری تاریخ ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک یعنی بعض روایتوں کے اندر آتا ہے جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے الہ کہہ دیا کہ تم علی تم الہ ہو، تمہارے میں اللہ اتر گیا ہے، تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جلانے کا حکم دیا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جلانے سے پھر حضرت علی باز آ گئے۔ تو بہرحال یہ روایتوں میں جانے کے بعد بہرحال ان کا معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح نہیں تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان سے بیزار تھے۔ تیسرا سوال یہ ہے تقیہ کیا ہے؟ تقیہ ایک عقیدہ ہے، میں اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہا تھا، شاید یہ بات رہ گئی۔ تقیہ کے بارے میں ان کی ایک روایت ہے، شیعہ کی ایک روایت ہے، اس روایت کو سامنے رکھ کر میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ التقیۃ کتمان الحق، تقیہ کا معنی ہے حق کو چھپا دینا، وستر الاعتقاد فیہ، اور اس کے اندر اپنے اعتقاد کو چھپائے رکھنا،
وکتمان المخالفین، اور یہ چھپانا اپنے مخالفوں سے ہوگا، وترک مظاہرۃ بما یعقب ضررا فی الدین والدنیا، اگر ان تمام چیزوں کا جو عقائد ہم رکھتے ہیں اس کا مظاہرہ کیا جائے تو اہل سنت والجماعت کی طرف سے ہمیں کوئی نقصان پہنچنے کا ڈر ہے تو اس وقت ان تمام باتوں کو چھپا دینا. اور اسی تقیے کے بدولت آج وہ حرمین کے اندر آتے ہیں، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کی باتیں کیا ہیں. کل قیامت کے دن فیصلہ ہوگا کہ کون حق پر ہے کون ناحق پر ہے. تقیہ اگر دوسرے معنوں میں کہا جائے، تقیہ دوسرے معنی میں کہا جائے تو نفاق ہے، چھپانا کوئی چیز اور ظاہر کرنا کوئی چیز، یعنی اہل سنت والجماعت کے بارے میں دشمنی کو چھپانا اور ان سے محبت کو ظاہر کرنا، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ بال بال ہمیں بچائے اس طرح کی مصیبتوں سے. یہ تقیہ آج دعویٰ کیا جاتا ہے، ہمارے اندر تقیہ نہیں ہے. اگر شیعہ بھائی اگر کہتے ہیں کہ آج ہمارے پاس تقیہ نہیں ہے تو آؤ ہم اور آپ گلے ملیں گے اور کہیں گے کہ ہم اور آپ بھائی بھائی ہیں انشاءاللہ. کہ ہم شیعہ کو راہ حق کی طرف کیسے بلائیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیے، جس کے میں نے تقریر دوران کہہ دیا کہ اہل سنت والجماعت انصاف سے کام لیتے ہیں اور عالم الناس بالحق و ارحم الناس بالخلق. اہل سنت والجماعت حق کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں اور لوگوں پر سب سے زیادہ مہربان ہیں. تو اس لیے جس طریقے سے ہم تعالوا الی کلمۃ سواء اہل کتاب سے کہا تھا، وہی بات اپنے شیعہ بھائی سے کہیں گے، تعالوا الی کتاب اللہ و سنتی. اللہ نے یہی حکم دیا ہے، اللہ کی کتاب اور پیارے نبی کی سنتوں کی طرف چلے آؤ، پھر ہم اور تم بھائی بھائی. اور سوال، امام مہدی کے متعلق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ امام تو نہیں کہنا چاہیے، لفظ مہدی یا رجل صالح کا ذکر آتا ہے صحیح روایتوں کے اندر. جب دجال بھجا کر لے جائے گا، ساری دنیا اہل حق کو ستائے گا اور آخر کار جب بیت المقدس کی طرف جائیں گے، وہاں پر مسلمان پہنچ کر یعنی وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتر آئیں گے اور ان سے ڈر کر وہ بھاگنے لگے گا، تو اس وقت مسلمان نماز کی تیاری کریں گے، سب مل کر نماز پڑھنا چاہیں گے جو اہل حق ہیں. تو اس وقت یہ ایک صالح، یہ ایک مہدی کو جو مہدی کہتے ہیں ہدایت یافتہ، اور وہی صالح آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، نیک آدمی، اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے رہیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتر کر آئیں گے اور جب حضرت عیسیٰ کو لوگ دیکھیں گے تو پہچان لیں گے، ان کی علامتیں آئی ہیں، اور کہیں گے کہ آپ آگے بڑھو، آپ آگے بڑھو. تو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ نہیں، میں آج ایک امتی بن کر آیا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس مہدی کو یا جس صالح رجل کو تم آگے بڑھا رہے ہو اسی کو آگے بڑھاؤ، جا کر وہ نماز پڑھائیں گے. ایک صفت آئی ہے اور صفت کو لے کر بہت سے لوگوں نے بہت سے اس دنیا کے اندر کھیل کھیلے ہیں، اور اسی صفت کو لے کر شیعہ حضرات نے بھی ایک کھیل کھیلا ہے. کہا کہ وہ امام جو 12واں امام ہے، جو سرداب میں پہنچ گیا ہے، وہ جب آئے گا تو مہدی کی شکل میں آئے گا. اور غلام احمد قادری نے دعویٰ کیا کہ میں بھی مہدی ہوں، اور اس کے بعد مہدیہ فرقہ ہی ایک بن گیا ہے. اور اسی کو لے کر مکہ مکرمہ کے اندر کچھ یعنی کیا کہتے کہ صالح لوگوں نے کھیل کھیلا، مہدی کا دعویٰ کیا اور سب کے سب مارے گئے. تو مہدی ایک صفت ہے، وہ جب قیامت کے قریب وہ بات ہوگی اور وہ آدمی جا کر نماز پڑھائے گا، ورنہ اس کے علاوہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. اس کو لے کر ایک ہنگامہ آرائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یزید کو رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ ایک سوال ہے. دیکھیے، ارحم الناس، اہل سنت ارحم الناس ہیں، لوگوں پر زیادہ رحم کرنے والے ہیں. تو کسی کے بارے میں ہم کہہ دیں کہ رحمہ اللہ، ہمیں یہ دیکھنا ہے، یہ سوال کرنے کا سوال نہیں ہے، بلکہ کرنے کا سوال یہ ہے کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر کو لان تان کر سکتے ہیں، یہ سوال کرنا چاہیے. کسی پر رحمت بھیجنا، اگر وہ رحمت کے مستحق ہے تو انشاءاللہ وہ رحمت کے اندر آ جائیں گے. یزید تو بہرحال ایک تاریخی واقعہ ہے. حضرت حسین اور حضرت علی کو آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں لا کر پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور سمجھایا جاتا ہے کہ یزید جس طریقے ایک نوجوان تھے، حضرت حسین بھی ایک نوجوان. بات ایسی نہیں ہے.
وہ تو بہت بڑے بزرگ تھے، آل بیت کے تھے، اللہ تعالیٰ نے بہت سی بزرگیاں ان کے اندر رکھی تھی، بہت سی نیکیاں رکھی تھی. یہ اس وقت کے ایک بادشاہ تھے، یزید بادشاہ تھے. اگر جیسے ان کے باپ کو ہم معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اگر بیٹے کو رحمۃ اللہ علیہ کہنے سے کیا فرق پڑے گا؟ اگر وہ اس کے مستحق ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ یعنی رحیم کریم بنیں گے. لیکن سوال یہ ہونا چاہیے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کو پلان تان کرنا اور ان کے نام کو رکھ کر اس پر چپل مارنا یہ کہاں تک درست ہے؟ یہ سوال کرنے کا تھا، یہ سوال کرنے کا نہیں ہے. رحیم یزید کو رحمۃ اللہ کہیں یا نہ کہیں، رحمۃ اللہ کہنا یہ بڑا جرم ہے، یا حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو گالیاں دینا یہ بڑا جرم ہے؟ وہی بڑا جرم ہے. بڑے جرم کو تو چھپاتے ہو اور یہ جو جرم نہیں ہے اس کو جرم بتا کر لوگوں پر تانے کستے ہو. ایک اور سوال یہ ہے کہ حضرت معاویہ اور حضرت علی